لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام أنها في وصال قم بنا وانظر لآيات الجمال. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. محترم برادرم حضرت شیخ الحدیث مولانا عطاء الرحمن صاحب، برادرم مولانا عرفان عادل صاحب، برادرم مولانا قاری فضل اکبر صاحب اور میرے انتہائی عزیز اساتذہ کرام، میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، بھائیوں، ہم اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں استعداد اور صلاحیت بخشی. ہم لا حول ولا قوت الا باللہ کا عقیدہ رکھتے ہیں. لا حول عن المعصیت ولا قوت علی الطاعت الا بتوفیق اللہ. نیکی کا جو بھی کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تائید اور توفیق کے نتیجے میں، اور جس گناہ سے بھی اجتناب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تائید اور توفیق کے نتیجے میں. اللہ رب العالمین ہمیں بہتر سوچنے، سمجھنے اور اس پر احسن انداز میں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. درود و سلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، آپ کی بعثت اللہ تعالیٰ کی جانب سے احسان عظیم ہے. ہم سب تعلیم، تعلم، تدریس کے اس مقدس کام سے ہم وابستہ ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمہ اللہ کا تصور تعلیم کیا ہے، اور اس تصور تعلیم میں خواتین کے حوالے سے اور طالبات کے حوالے سے کیا کچھ ہدایات ہیں، یقیناً یہ بڑا اہم موضوع ہے. یہ موضوع اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ یہ ہمارے معاشرے کی ضرورت ہے. یہ اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ ہم سب اپنے اپنے مقام پر تدریس کے اس مقدس عمل سے ہم وابستہ ہیں، اور طالبات کی تدریس اللہ رب العالمین نے ہمیں اس کی توفیق دی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا موقع فراہم کیا. سب سے پہلے اگر ہم تمہیداً اس بات کو سمجھ لیں کہ تصور تعلیم کیا ہے اور تصور تعلیم پھر سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمہ اللہ کا تصور تعلیم کیا ہے. چونکہ سید مودودی رحمہ اللہ کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ انہوں نے بر صغیر پاک و ہند میں ایک ایسے دور میں بھی کہ جب صرف شکست نہیں تھی بلکہ شکست خوردگی تھی، ایک ایسے دور میں کہ جب تعلیم کے مختلف تصورات، اس کے مختلف زاویے، مختلف جہتوں میں لوگ تقسیم تھے. یعنی ظاہر ہے کہ ایک تعلیم کا تصور وہ تھا کہ جو علی گڑھ کی تحریک کی صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے، اور ظاہر ہے اس کے بڑے دیرپا اثرات تھے جو صرف اس زمانے میں نہیں تھے بلکہ جو آج بھی ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ علی گڑھ میرا اسلحہ خانہ ہے. مسلم لیگ کو اپنی قیادت کے لیے جو لوگ میسر آئے وہ کہاں سے میسر آئے؟ وہ علی گڑھ کی تحریک سے میسر آئے. نواب وقار الملک کی صورت میں، محسن الملک کی صورت میں،
اور جتنے بھی عمائدین تھے، اور ایک زمانی تقدیم کا جو ایک تصور تھا، جو ایک پس منظر تھا، وہ یہ بھی تھا کہ علی گڑھ کے ابتدائی طلبہ میں سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمہ اللہ کے والد گرامی قدر بھی شامل تھے، کہ جو علی گڑھ کے ابتدائی طلبہ میں سے تھے۔ سر سید احمد خان کی عسکری سوچ اپنی جگہ، لیکن انہوں نے اپنے طور پر یہ سمجھا تھا کہ جو زوال اور ادبار کی صورت ہے، اس سے لوگوں کو نکالنے کے لیے ان کی نظر میں یہ ایک سوچ تھی کہ ہم عصری تعلیم کے میدان میں آگے بڑھیں اور ہم انگریزی کو ذریعہ تعلیم بنا کر ہم آگے بڑھیں، تاکہ ہمارے لیے روزگار کے مواقع ہوں، تاکہ جس طرح ہندو انگریزوں کے قریب ہیں، اسی طرح مسلمان بھی انگریزوں کے اور زیادہ قریب ہو سکیں۔ اور اس کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ تھی جہاد کی سوچ۔ تو یہ بڑی شدت کے ساتھ احساس تھا سر سید احمد خان کا کہ جہادی کوئی بھی سوچ اور کوئی بھی تصور نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایسے مواقع آئے کہ اگر کہیں کسی انگریز کلیکٹر کو، کسی صاحب بہادر کو کوئی اگر اطلاع ملی کہ کہیں سے کوئی مجاہدین حملہ آور ہونے والے ہیں، تو ایسے مواقع بھی آئے کہ جناب سر سید احمد خان صاحب نے یہ کہا کہ میں خود یہ خدمت سر انجام دوں گا اور مجاہدین کے مقابلے کے لیے سب سے پہلے میں کھڑا ہوں گا، اور آپ تک پہنچنے والا، آپ تک رسائی کرنے والا سب سے پہلے میرا اور اس کا مقابلہ ہوگا، اور میری لاش پر سے گزر تک آپ تک پہنچے گا۔ یہ ان کا تصور تھا۔ دینی حوالوں سے بھی جو ان کے تصورات تھے، تفردات تھے، اور تفردات کا لفظ بھی ذرا ہلکا ہے، بعض جگہوں پہ انحراف کی اور تحریف کی صورت تھی، اور ہمارے مشائخ نے، علماء نے بھی لکھا ہے اس کے بارے میں۔ حضرت مولانا گوہر رحمان رحمہ اللہ نے لکھا بھی ہے، دور تفسیر میں بھی اس کا تذکرہ بڑی شدت کے ساتھ، اور جو ہے وہ مولانا خلیق صاحب ہنس رہے ہیں، شدت کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ جو سلسلہ تھا یہ اپنی جگہ موجود تھا۔ ہم اگر بر صغیر پاک و ہند کے ان معروضی حالات کا جائزہ لیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ آزادی کی تحریکیں مسلمانوں میں بھی تھیں، آزادی کی تحریکیں کچھ ہندوؤں میں بھی تھیں، آزادی کی تحریکیں جو تھیں وہ سکھوں میں بھی تھیں، لیکن انگریزوں نے سب سے زیادہ ظلم و ستم کا نشانہ بنایا مسلمانوں کو، اس لیے کہ ان کے تصور میں یہ بات موجود تھی کہ کوئی قوم اگر پھر سے بیدار ہو سکتی ہے، وہ قوم اگر پھر سے اپنا کھویا وہ عروج اور زوال حاصل کر سکتی ہے تو وہ مسلمان ہیں۔ اس لیے انہیں بہت زیادہ ظلم و ستم کا نشانہ بھی بنایا گیا، معاش کے دروازے بھی ان کے لیے بند کر دیے گئے، اور چونکہ ہم دینی مدارس سے تعلق رکھتے ہیں، دینی مدارس کا ایک مستقل بھرپور اوقاف کا، زمینوں کا، جاگیروں کا، باغات کا سلسلہ کے جو موجود تھا، اور پرماننٹ لینڈ سیٹلمنٹ کے نام سے ایک کالا قانون نافذ کر کے وہ ساری اوقاف اور جاگیریں وہ اپنی تحویل میں انہوں نے لے لیں۔ مسلمانوں کا نظام تعلیم اس قابل تھا کہ جو ایک مردم ساز، مردم خیز، اور جو معاشرے کو افراد دینے والا، اور مختلف حوالوں سے، یعنی صرف ہم دینی علوم کی بات نہیں کرتے، یہ جو دینی علوم میں صرف اس کا ایک الہیاتی پہلو ہے، یعنی یہ تو تعلیم کی دوئی اور تعلیم کی ثانویت کے نتیجے میں ہم اس طرف آئے ہیں۔ اور میں اگر تذکرہ کروں یعنی عین اس وقت کا، ان حالات کا، کہ جس وقت اور جن حالات میں یعنی ایک طرف عصری تعلیم کی تحریکیں برپا تھیں، اور دوسری طرف ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ علماء میں یہ ایک سوچ موجود تھی، روایتی تصور تعلیم کا، مدرسے کا، وہ یہ تصور موجود تھا کہ چونکہ اب اجتماعی نظام سے ہم بے دخل ہو گئے، اب ہمیں اپنے علوم اور فنون کی، علوم اور معارف کی ہمیں حفاظت کرنی ہے، اور اس کے لیے گویا ہمارے مدارس مورچوں کی طرح ہیں، قلعوں کی طرح ہیں۔ ہم قلعہ بند ہو کر اور مورچوں میں بیٹھ کر
اپنے قدیم علوم کی ہم حفاظت کریں، پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ ہم جاری رکھیں۔ اس کی تنفیذ کا، امپلیمنٹیشن کا دور جب آئے گا تب آئے گا، لیکن اب اس وقت ہمیں ضرورت کس چیز کی ہے کہ ہم درس و تدریس کے ذریعے، مذاکرے کے ذریعے ہم اپنے ان دینی علوم کو ہم بحفاظت آگے منتقل کرنے کا ذریعہ اور سبب بنیں۔ اور یہ وہ بنیادی سوچ تھی کہ جو ہمیں مدارس میں بنیادی طور پر جو ہمیں نظر آئی۔ لیکن آج ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی انگریز چلا گیا اور اس وقت جو ہے وہ آپ جیسے آپ پہ حکومت کر رہے ہیں، اب تو ہمیں قلعوں سے نکلنا چاہیے، اب ہمیں ان مورچوں سے نکلنا چاہیے، کچھ امپلیمنٹیشن کی کوئی ترتیب، کوئی ترکیب ہمیں سوچنی چاہیے کہ تنفیذ کی طرف ہم آگے بڑھیں اور یہ دین معاشرے میں چلتا پھرتا نظر آئے۔ یہ صرف پڑھنے پڑھانے کی حد تک نہیں، بلکہ اس کی امپلیمنٹیشن، اس کی تنفیذ کے مختلف دائرے ہیں، اور اس پر ہم بات کر سکتے ہیں کہ ہر کام ریاست کے کرنے کا نہیں ہے، بلکہ انفرادی طور پر بھی ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ بہت بڑا دائرہ ایسا ہے کہ جو ہم کر سکتے ہیں، جس کی طرف ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ تو تعلیم اور تربیت کا یہ نظام، چونکہ ہم اسے کار نبوت سمجھتے ہیں، اقرا سے جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز کیا گیا، اقرا بسم ربک الذی خلق، ابتدائی 5 آیات، اور یہ ابتدائی 5 وہ آیات ہیں کہ جو ہمیں اپسٹیمالوجی آف نالج بتاتی ہیں، جو ہمیں فلسفہ تعلیم دیتی ہیں، جو ہمیں تصور تعلیم دیتی ہیں کہ پڑھنے لکھنے کا مقصد کیا ہوگا۔ پڑھنے لکھنے کا مقصد اپنے خالق کی معرفت، پڑھنے لکھنے کا مقصد اس دنیا کے ورلڈ ویو کو سمجھنا، پڑھنے لکھنے کا مقصد عبد کی عبدیت کا معلوم ہونا، خالق کے ساتھ اس کے تعلق اور اس کی نسبت کا واضح ہونا، کہ میں اس دنیا میں کیوں آیا ہوں، مجھے اس دنیا میں کیوں پیدا کیا گیا۔ یعنی ہمیں تو یہ تصور بڑی آسانی کے ساتھ قرآن کریم نے دیا ہے، ہم اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں۔ سید ابو العلا مودودی رحمہ اللہ نے یہ جو فرمایا نا کہ بعض اوقات بڑی پیچیدہ علمی ابحاث، بڑے اور بڑی عقلی موشگافیاں ایسی ہوتی ہیں کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے، انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے، لیکن قرآن کریم کی ایک آیت وہ اس قفل کو کھولنے کے لیے جو کردار ادا کرتی ہے کہ ایک ہی آیت اور آیت کا ایک ہی ٹکڑا مختصر سا، اور وہ پورا مفہوم سمجھ میں آ جاتا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو عبادت کرو اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا۔ عبادت اسی کا حق ہے، عبادت اسی کے لیے زیبا ہے، عبادت اسی کے لیے روا ہے۔ اس کے علاوہ عبادت کسی اور کا حق کیسے ہو سکتی ہے؟ کوئی اور معبود برحق مستعان حقیقی کیسے بن سکتا ہے؟ مغرب کا ایک فلسفی ہائیڈگر کہ جو یہ سوچتا رہا اور جس نے یہ کہا کہ جو انسان ہے یہ ساری زندگی اضطراب اور پریشانی میں رہے گا، اس کی پریشانی اور اس کا اضطراب کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اور ہائیڈگر نے کہا کہ انسان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے آپ کسی کو اٹھا کر کسی کے گھر کے اندر پھینک دو، گھر والے اسے مارے پیٹیں اور اسے کہیں کہ تم ہمارے گھر میں کیوں آئے ہو، کیوں کودے ہو، اور وہ یہ کہے کہ میں آیا نہیں ہوں بلکہ مجھے تو یہاں لا کر ڈالا گیا ہے۔ ہائیڈگر کے ماننے والوں نے کہا کہ حضرت کوئی مداوا، کوئی علاج۔ حضرت نے کہا چونکہ انسان اس دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آیا، اپنی خواہش اور اپنی طلب کے نتیجے میں نہیں آیا، اس لیے ساری زندگی یہ اضطراب میں رہے گا، پریشانی میں رہے گا۔ تو کہا کہ ہاں، اس اضطراب اور پریشانی کا ایک ہی حل ہے، مداوا ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ خودکشی کر لو۔ یعنی یہ فلسفے کا ماہر ہے اور یہ عقل کا امام اور استاد ہے مغرب کا، کہ جو کہتا ہے کہ جس دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آئے اس سے اپنی مرضی سے چلے جاؤ۔ لیکن وہ بھی آدھی بات کو سمجھ سکا، آدھی بات اور بھی سمجھتا شاید اور پریشان ہوتا کہ بھئی جس طرح اس دنیا میں اپنی مرضی سے آئے نہیں ہو، اسی طرح اس دنیا سے اپنی مرضی سے جا بھی نہیں سکتے۔ نہ یہاں آنا اب ہمارے اپنے اختیار میں، اور نہ یہاں سے جانا وہ ہمارے اپنے اختیار میں۔ تو ہم
یہ سمجھتے ہیں کہ اقرا ابتدائی 5 آیات قرآن کریم کی یہ ہمیں ورلڈ ویو دیتی ہیں، یہ ہمیں اپسٹمالوجی آف نالج دیتی ہیں، یہ ہمیں فلسفہ تعلیم دیتی ہیں، یہ ہمیں تصور تعلیم دیتی ہیں۔ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا، اپنی حکمت کے خم و پیچ میں الجھا ایسے، آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا۔ اس لیے کہ فیصلہ نفع و ضرر تو آپ کو ملے گا اقرا سے۔ سید ابو العلا مودودی رحمہ اللہ نے بھی اس کا تذکرہ فرمایا۔ حضرت مولانا گوہر رحمان رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ صرف اقرا نام رکھنا کافی نہیں ہے کہ اقرا کے نام سے اسکول کی چین ہو جائے، تو صرف یہ کافی نہیں ہے۔ اصل جو تصور اس کے پیچھے ہے، اسکول کا نظام تعلیم وہی ایک جانب کا اور مدرسے کا نظام تعلیم دوسری جانب کا، ساتھ کوئی صورت نہیں ہے ایسی کہ جو ان دونوں کی دوئی کو ختم کرنے والی ہو، جو ان دونوں کی ثنویت کو ختم کرنے والی ہو۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ہم بھی نظام تعلیم کی اسی دوئی اور ثنویت کا شکار ہیں کہ جو دوئی اور جو ثنویت جو ہے وہ موجود تھی۔ تو کار نبوت کا لازمی جز وہ تعلیم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں سے آپ نے ذکر اور دعا کے حلقے کو ترجیح نہیں دی، آپ نے تعلیم اور تعلم کے حلقے کو ترجیح دی، آپ اس میں جلوہ افروز ہوئے۔ آپ نے فرمایا انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں آپ کے فرائض منصبی ذکر کیے گئے، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ تعلیم کا تصور تزکیہ کے بغیر نہیں ہے، تعلیم کا تصور تربیت کے بغیر نہیں ہے۔ انما بعثت معلما، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ لأتمم مکارم الاخلاق، اس لیے کہ اخلاق کے اعلیٰ مدارج کی تکمیل کرنے والا یہ ہمارا تصور تعلیم ہے۔ اگر اخلاق سے عاری ہو، اخلاق سے خالی ہو، تربیت نہ ہو، تزکیہ نہ ہو، تو پھر یہ اسلام کا تصور تعلیم نہیں ہے۔ کوئی اور تصور تعلیم ہو سکتا ہے، اسلام کا تصور تعلیم نہیں ہے۔ مغرب کے تصور تعلیم میں علم کا تصور الگ اور اخلاق کا تصور الگ۔ سب سے پہلے چونکہ اشیاء اپنے ازداد سے پہچانی جاتی ہیں، مغرب کے تصور علم میں ماہرین علم کے کانٹ، ڈیکارٹ، ہیگل کہ جن کے تصور میں علم صرف وہ ہے کہ جو محسوس ہو، جو مشاہد ہو، جس کو دیکھا جائے، جس کو پرکھا جائے، جس کا لیبارٹری میں تجزیہ کیا جائے، وہ کہتے ہیں بس یہ علم ہے، اس کے ماں سوا اور کوئی علم نہیں ہے۔ وحی ان کے نزدیک تصور علم میں داخل نہیں ہے، الہی تعلیمات ان کے نزدیک تصور علم میں داخل نہیں ہے۔ دینی علوم کا، آپ کا اسلامک سٹڈیز کا جتنا بھی سلسلہ ہے، تو جب بات وحی کی آتی ہے تو ان کے نزدیک وہ تصور علم میں داخل نہیں ہوتا۔ تو صرف محسوسات کا علم، صرف مشاہدات کا علم، صرف موجودات کو دیکھنا، سائنس کو، ٹیکنالوجی کو، جدید ایجادات اور اکتشافات کو دیکھنا، یہ ان کے نزدیک علم کا تصور ہے یا تعلیم کا تصور ہے، اور اس کے علاوہ علم کا اور کوئی تصور نہیں ہے۔ اور تصور اخلاق بالکل الگ۔ تو تصور اخلاق کیا ہے؟ میں اس کی اکثر مثال دیتا ہوں کہ ہم کہیں کسی بڑے مال پہ جاتے ہیں نا، کہیں کسی بڑے ہم سپر اسٹور مال پہ جاتے ہیں، تو وہاں جب آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی سیلز مین ہے یا سیلز گرل ہے اور وہ مسکرا کر آپ کا استقبال کرے، تو یہ جو اسمائل ہے، یہ اسمائل کیا ہے؟ یہ ایک مارکیٹنگ ٹول ہے۔ یہ اپنی پروڈکٹ کو بیچنے کے لیے اور جاذبیت اور کشش کے لیے یہ ایز اے مارکیٹنگ ٹول اس کا استعمال ہے۔ اور دل میں کتنا ہی برا بھلا کیوں نہ کہتے ہو، آپ ساری چیزیں الٹ پلٹ کے دیکھیں، کچھ بھی نہ لینا ہو، لیکن اس کے باوجود ایز اے مارکیٹنگ ٹول آپ کو کیا ملے گا؟ آپ کو اسمائل ملے گی۔
کہ جس کے پیچھے کوئی اجر، ثواب، نیکی، معروف، حسنہ کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ان من المعروف، فرمایا یہ بھی نیکی ہے کہ تم اپنے مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی سے ملو، یہ نیکی ہے، یہ معروف ہے، یہ حسنہ ہے۔ اخلاق کے سارے دائرے، یعنی اصل اسلام تو وہ ہے کہ جو ہمارے کردار میں تبدیلی پیدا کرتا ہے۔ اصل علم تو وہ ہے کہ جو ہمارے اپنے اس قالب میں ڈھل جاتا ہے۔ علم کا تصور تو وہ ہے کہ چلتا پھرتا بندہ نظر آئے تو پتہ چلے کہ ہاں اس میں تواضع ہے، پتہ چلے کہ ہاں اس میں انکساری ہے، پتہ چلے کہ ہاں علم کے باوجود عاجزی ہے، خشوع اور خضوع ہے، تقوی ہے، خدا ترسی ہے، اللہ کا خوف ہے، اوروں کے لیے نصیحت ہے، اوروں کے لیے خیر خواہی ہے۔ یعنی کوئی فرد لوگوں کے لیے انفع کب بنتا ہے؟ اسی صورت میں بنتا ہے کہ جو کچھ اس نے سیکھا وہ اس کو عمل میں لے کر آیا، تو تبھی وہ لوگوں کے لیے نافع بنے گا، تبھی وہ لوگوں کے لیے جو ہے وہ خیر کا ذریعہ اور سبب بنے گا۔ یہ بات یہاں سے شاید بہت زیادہ متعلق نہیں ہے، لیکن ذہن میں آئی، میں آپ کے سامنے 1 منٹ میں کر دیتا ہوں۔ مجھے ہمارے ایک ساتھی کا فون آیا، تو وہ جمعیت طلبہ عربیہ میں ساتھ تھے، مختلف ذمہ داریوں پر تھے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو پتہ ہے میں جس ضلع میں ہوں تو بڑی مشکلات ہیں، یہاں بڑے مسائل ہیں، لابنگ ہوتی ہے، اور مجھے پتہ چلا کہ امیر ضلع کے لیے 3 ناموں میں میرا نام بھی ہے، لیکن یہاں کچھ ایسی منصوبہ بندی چل رہی ہے کہ ان کا نام جو ہے وہ کیا کیا جائے، وہ نکال دیا جائے، آؤٹ کر دیا جائے۔ تو کہا کہ میں کیا کروں، کہا کہ میں بھی ان کے خلاف کھل کے آنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ میں حیران ہوں کہ آپ مجھ سے یہ بات کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا ہماری تربیت کیا تھی، ہمیں عہدوں سے، منصب سے ہمیں کیا لینا دینا؟ کسی اور کی غلطی کیا ہمیں یہ جواز فراہم کرتی ہے کہ ہم بھی غلط کام کریں؟ میں نے کہا یہ مرض کب سے پیدا ہو گیا، مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آئی۔ پھر میں نے انہیں کہا کہ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نعم الرجل الفقیہ فی الدین، کہ کتنا اچھا آدمی ہے دین میں جس میں فقاہت ہے دین کے حوالے سے۔ ان احتیج الیہ نفع و ان استغنی عنہ اغنی نفسہ، لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، آپ لوگوں کو فائدہ دیں، لوگ آپ کو کہتے ہیں یہ آپ ہمارے امیر ہیں، آپ طلب نہ کریں، آپ ذمہ داریاں ادا کریں۔ لوگ آپ کو ذمہ داری نہیں دیتے، سازش ہو، جو بھی ہو، لابنگ ہو، گروپنگ ہو، جو بھی ہو، میں نے کہا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ تو اگر لوگ آپ کی طرف رجوع نہیں کرتے تو آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ کے پاس فارغ وقت ہے۔ میں نے کہا سب سے اچھا کام، اگر مجھے فارغ وقت ملے، کہیں جانا نہ ہو، کوئی مصروفیت نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، میں تو اللہ کا شکر ادا کروں، کوئی 4-5 کتابیں سامنے رکھ لوں، بس ایک کپ چائے اور کتابیں، جی تو اور کیا چاہیے؟ کچھ بھی نہیں چاہیے۔ اور میں نے کہا آپ سوچیں اپنے بارے میں کہ آپ کی تعلیم میں کمی ہے، کتنے کورسز ہوتے ہیں، کتنی مختلف جامعات میں ایڈمیشنز ہوتے ہیں، آپ کیوں داخلہ نہیں لیتے؟ آپ اپنے فارغ وقت کا صحیح اس کو مصرف میں کیوں نہیں لے کر آتے؟ میں نے کہا آپ سوچتے ہیں آپ کی اپنی انفرادی کمی ہے، تربیت میں کمی ہے، قرآن کریم یاد ہے پختہ نہیں ہے، اس کو وقت دیں، احادیث کو یاد کریں۔ جو کتابیں ایسی ہیں کہ جو ہم سوچتے رہتے ہیں کہ اچھا زندگی ملے گی، وقت ملے گا، فرصت ملے گی، فلاں کتاب پڑھنی ہے تو پڑھیں اس کو۔ میں نے کہا آپ تو غنیمت جانیں، آپ کو جب بھی وقت میسر آئے، اور آپ ان چکروں میں کبھی نہ پڑیں۔ یہ نظر آنا چاہیے ایک عالم دین کی وضاقتہ سے، ایک عالم دین کے کردار سے، یہ چیز نظر آنی چاہیے کہ وہ کسی بھی ایسی منفی سرگرمی کا شکار نہ ہو۔ دنیا غلطی کرتی ہے، یہ اصلاح کا کام کرے، اگر لوگ اصلاح کی طرف نہیں آتے، آپ تو غلطی نہ کریں، کم از کم آپ تو ایک معلم ہیں، آپ تو ایک استاد ہیں۔
تو ہم تصور تعلیم رکھتے ہیں کہ جس میں تربیت ساتھ شامل ہے۔ سید مودودی رحمہ اللہ نے مغربی تصور تعلیم کے مفاسد ذکر کیے۔